أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى صدق الله العظيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. لوگوں نے کہا جادوگروں نے اے موسیٰ تم ڈالو گے یا میں ڈالوں پہلے؟ قال بل القوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. پھر وہ لوگ ڈالیں اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو، اس کے خیال کے اعتبار سے سحر کے ذریعے سے وہ سب دوڑنے لگے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى. محسوس کیا اپنے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف. قلنا لا تخف انک انت الاعلی. اللہ رب العالمین نے فرمایا مت ڈرو، بے شک تم ہی کامیاب ہوگے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اور جو کچھ تمہارے داہنے ہاتھ میں ڈال دو، جو کچھ ان لوگوں نے بنایا ہے اپنے جادو کے ذریعے سے، وہ ایک تدبیر ہے، سحر ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور ساحر جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جمع کیے ہوئے جادوگروں سے جو خاص ایک مقابلے کی کیفیت تھی اور حق و باطل کا اظہار کرنا تھا، اس سلسلے میں ایک پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا. جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ فرعون باطل کے پاس بھیجا. اور اس دور اور زمانے میں سحر اور جادو کا ایک بہت بڑا کمال اور کرتب، اور ہر ایک آدمی اس کے فنکار ہوا کرتے تھے اور اس کی بڑی اہمیت دی جاتی تھی. جیسے آج کے دور میں ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور یہ سب جدید تعلیم کی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کا بول بالا ہے، اور ہر جگہ اسی کو ایک
بڑا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ علم اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کی حالات کے اعتبار سے اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان میں اترے اور تقریباً جو ماہرین جادوگر تھے، جن کی تعداد 70-72 تھے، جو بڑے چنے ہوئے لوگ، اس کے علاوہ پھر ان کے شاگرد، اور اس وقت میں جو پورے ملک میں جو جادو کے فن سے واقف تھے اور علم جن کے پاس تھا اور جن کو اس سلسلے میں سیکھنے پر فرعون تربیت دیتا تھا اور زور دیتا تھا، وہ سب ملا کر کے 9 لاکھ کی تعداد بنتی تھی۔ یہ سب کے سب تماشا اور سب کے سب میدان میں تھے۔ پوری تعداد فرعون کی، دیکھنے والے بھی، دکھانے والے بھی۔ فرعون بھی اپنی ایک بہت شاندار جگہ پر اس حالات کا جائزہ لینے کے لیے بنا رکھا تھا، جس کو یوں کہیے VIP، جیسے میدانوں میں اسٹیڈیم میں کھیل ہوتے ہیں تو VIP لوگوں کی الگ کرسیاں ہوتی ہے، لیکن جب ہار جائے اس کی ٹیم تو منہ پھر لٹک جاتا ہے۔ وہی حالات، وہی کیفیت۔ فرعون اپنی جگہ پر اور اس کے چاہو لشکر سب، لیکن آسیہ وہاں پر نہیں آئی تھی۔ کہا کہ جاؤ میں دیکھتی ہوں۔ اس لیے اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس مقابلے میں اگر جیت ہو تو کس کی جیت ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے کہ وہ اسی وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقیدت مند بن چکی تھی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ لہذا اسی وقت سے ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور ایک اللہ پر اس کے ایمان و یقین کا ایک درجہ اور ایک جگہ اپنے دل میں بنا رکھی تھی۔ اس لیے اس نے کہا کہ آپ جائیے، آپ دیکھیے، میں اپنی جگہ پر رہتی ہوں۔ لیکن وہ خاموش اپنی جگہ پر رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کر رہے تھے، جس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایک اعتکاف کی شکل، یعنی خاموشی کے ساتھ، جس طرح کوئی آدمی اپنی کامیابی کے لیے کبھی کبھی گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ خیر، میدان میں سب آ گئے اور ایک ماحول بنا، تو ان سارے ساحر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ پہلے تم یا میں۔ اس لیے وہ اپنے علم پر، اپنے فن پر، اپنے ہر چیز پر کیا تھا، اس کو ناز تھا۔ اور یہ سیدھا سادہ آدمی، کبھی بھی ملک میں اس کو تو دیکھا نہیں کچھ کرتے کراتے، کبھی بھی اس کو کوئی فن اور کبھی اس جادو کے علم میں کہیں پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے بھی نہیں دیکھا، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس سے مقابلہ تو بہت آسان ہے۔ آج پورا میدان، پورے فیلڈ ہمارے ہاتھ میں ہے، تم ڈالو گے یا ہم سب ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلکے انداز میں فرمایا آپ ہی لوگ ڈالیے۔ باطل کو شکست دینے کے لیے پہلے اس کو میدان میں اترنے دیا جائے، پہلے اس کی اپنی پوری طاقت تو ظاہر ہونے دیا جائے، ان کو کھل کر کے جو کچھ کرنا کر لینے دیا جائے۔ اس کے بعد میں حق کی چڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حق کا بولا بالا ہوتا ہے۔ حق دیر سے ظاہر ہوتا ہے، حق کے اندر میں ایک خفیہ طاقت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے غیبی نظام ہوتا ہے۔ اور ایسے حالات میں اللہ حق و باطل کے جب بھی کبھی کشمکش مقابلہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں کون کدھر جاتا ہے۔ اگر باطل کے نظریات، اس کی طاقت اور اس کی تمام رعب و دبدبہ، اس کی تمام دنیاوی مادی طاقتیں خوب کام کر رہی ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہی ہے، تو کتنے ایسے کمزور ایمان والے چھٹا کر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی دنیا کا ماحول ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ابھی اس وقت میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس ختم، اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کا بچانے والا اور مسلمانوں کا ساتھ دینے والا اور اس کمزور نہتے اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں،
نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کمزور دل والے، کمزور ایمان والے فیصلہ کر بیٹھے ہیں دل کے اندر میں تھوڑے دن اور دیکھنے کے بعد ہم بھی یہودی بن جائیں گے یا عیسائی بن جائیں گے۔ اتنے کمزور حالات میں اس وقت میں ہے، لیکن یاد رکھیے باطل میں خفیہ طاقت ہے، اور وہ اللہ کی حق میں ایک اللہ کی طاقت ہے، خفیہ طاقت، باطل میں ایک ابھار ہے شروع میں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سکون اور اطمینان سے یوں فرمائے آپ سب ڈالیے، ڈال دی۔ اس کی تعداد ہزاروں ہزار کی بن رہی تھی، لوگ رسی بھی ڈالیں اور اپنے اپنے لاٹھیاں ڈال دی جو ہاتھ میں رکھے تھے۔ جادو کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ جادو حقیقی چیز میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ نظر بندی ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب اس کے اندر میں نظروں میں ایک چیز کو حقیقی سمجھانے کے لیے نظر بندی کر دی جاتی، حالانکہ وہ حقیقی چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر میں ایک شیطانی قوت کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طاقت اور اللہ کا فرمان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب ڈالے گئے تو رسیاں پورے میدان میں سانپ ادھر ادھر، دیکھنے والے بھی ہنگامہ۔ کافی دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے، اس لیے کیا کریں گے جب تک کہ حکم وہاں سے نہیں آئے۔ تھوڑا سا موقع ملا درمیان میں تو پورے میدان میں فتح کی آواز آنے لگی۔ کیا ہے؟ جیسے بھی موقع تھوڑا کبھی ملتا ہے نا تو وہ بالکل لوگ ہو نعرے تکبیر لگا دیے، فرعون بالکل اپنے جاؤ جلال میں آ گئے، بس کامیاب۔ اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر بحیثیت بشریت ان کے دل میں بھی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو رہی ہے، پورا صاف ہے اور یہ پہلا موقع ہے، پہلا تجربہ ہے، یہ کیا ہوگا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، کیا ہو گیا؟ ڈر محسوس ہوئے۔ پھر انسانی فطرت کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ ایک کیفیت پیدا ہوتی، چاہے کتنا بھی مضبوط انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی یقین کامل کیوں نہ ہو، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے جو ایک انسانی فطرت ہے وہاں اس کے دل میں تھوڑی سی بے چینی آتی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سانپ گار میں سانپ کو دیکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہوئے، لوگوں کے پاؤں کی آہٹ کو سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہوئے اور اپنے دل میں وہ کیفیت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، اے میرے محبوب آپ کہیے ان سے کہ غم نہ کرو، ہم ہیں تیرے ساتھ میں۔ تو ایسے موقع پر اللہ تسلی دیتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی بہت غم زدہ ہو، فکر مند ہو اور کوئی محسن بن کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اور یہ کہہ دے غم نہ کرو، فکر نہ کرو، میں تیرے ساتھ ہوں، آدھی بیماری اس کی چلی جاتی، اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت اور طاقت اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ آج ایسے کم لوگ ہیں جو کسی کے غم میں اس طرح کے کلمات اور زبان سے حوصلہ، بلکہ وہ بیچارے کو اور مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں محسوس کی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ماحول کو بھی چھوڑ دیا اور ایسے حالات میں کفر کے اندر میں ایک عجیب و غریب خوشی کی کیفیت کو اللہ نے دوڑا دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، تو ہی کامیاب ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ایک جملہ اللہ کی طرف سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دو ہی تو تھے، باقی تو اور نہیں تھے وہاں۔ کیا فرمایا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، لا تخف، گھبراؤ نہیں، خوف نہ کرو، انک انت الاعلی، تم ہی کامیاب ہوگے۔ اللہ نے کہہ دیا۔ مومن مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا تم کامیاب رہو گے، شرط یہ کہ پکے سچے مومن، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اسی قرآن میں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے تم کامیاب رہو گے، شرط یہ کیا ہے؟ تم پکے سچے مومن ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ انک انت الاعلی، آپ ہی کامیاب ہوگے۔ دیکھتے رہیے
کیا ہوا؟ وَأَلْقِ مَا فِي، اب چلو کام کرو، اب اپنا کام شروع کیجئے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دیجئے، بس کچھ نہیں، ڈال دیجئے آپ۔ اس سے پہلے اللہ نے تربیت دی تھی اسی لاٹھی کا، اور وہ تمام چیزوں کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا، لاٹھی ڈالیے، اللہ نے ڈلوایا تھا تو سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، کہا کہ پکڑ لو، پھر اصلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اللہ نے وہاں تربیت کر کے اس دین کے لیے اللہ نے رکھا تھا، تاکہ وہ وقت اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ آج جو ہم لوگوں کے سامنے علماء حق اور دین کے لوگ جو سمجھاتے ہیں بدر کا یہ واقعہ، احد کا یہ واقعہ، یہ سب کب ہوا ہے؟ نبی کے زمانے میں ہوا ہے۔ کب ہوا؟ نبی کے زمانے میں ہوا۔ اللہ نے رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح کے حالات کر کے رکھ دیا، بتا دیا، تاکہ آنے والی امت کے سامنے اگر اس طرح کے کبھی حالات آئیں تو وہ کہاں دیکھیں؟ محمد الرسول اللہ کو دیکھیں، تاکہ ان کو غم نہ ہو۔ اگر کبھی کوئی تعداد میں اگر کمی نظر آئے تو بدر کو دیکھ لینا، احد کو دیکھ لینا، تھوڑی سی اگر تعداد میں بڑھانے اور بڑھنے کی کیفیت پر کبھی دل میں اپنے اندر غرور پیدا ہو تو غزوہ تبوک کو دیکھ لینا، جس وقت صحابہ کرام کے پاس ایک بڑی تعداد تھی اور وہ لوگ سب سمجھے تھے آج تو کفر کو مٹی سے مٹی ملا دیں گے، اپنی تعداد کے اوپر ذرا بھروسہ کر لیے، اللہ نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے شکست دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک حالات کو بدلتا ہے۔ یہ نقشہ ہمارے اور آپ کے سامنے بدر، احد، خندق، غزوہ تبوک، جنگ قادسیہ، صحابہ کے دور میں، اور اس طرح کے حالات جو ہیں میرے بھائیو بزرگوں، ایک نقشہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ تم کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی خوف زدہ نہیں ہونا، کبھی دل میں میری رحمت سے نا امیدی نہ پیدا کرنا۔ ہم ہر حال میں تیرے ساتھ ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن مسلمان بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ڈالیے، اب ڈالیے، فی یمینک تلقف ما صنعوا، ڈال دیے ہلکے سے۔ کتنی لاٹھی؟ ادھر کتنی ہے؟ ہزاروں ہے، ادھر کتنی ہے؟ ایک ہے، باطل کے مقابلے میں ایک ڈال دیے، ایک بڑا سہا بنا، کتنا؟ اور ایک سانس میں پورے سانپ کو کھینچ لیا، میدان میں ایک بھی اب سانپ نہیں ہے، ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں جو سانپ کی شکلوں میں پورے میدان میں ہنگامے کی کیفیت تھی، وہ کیا کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب اژدہا کی شکل اختیار کی ہے، ایک سانس کھینچ کر کے سارے کو میدان میں ایک عجیب و غریب کیفیت، ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اور یہ بھی بات سن لو میرا نبی پیغمبر، ساحر جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی سب کے سانپوں کو کھینچ لی، جادوگر سمجھ گئے۔ جادوگر کیا ہوئے؟ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادوگری نہیں ہے۔ اس لیے فنکار سمجھتا ہے کہ کہاں کیا کیا غلطی ہو رہی ہے۔ ایک امام صاحب اگر کھڑے ہوں اور قرآن پڑھ رہا ہے تو سب نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس فن کا جو ماہر ہے وہی سمجھے گا کہ قرآن میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جان سکتا ہے کہ یہ کہاں کہاں مریض کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہا ہے۔ ایک انجینئر ہے وہی جان سکتا ہے کہ اس بلڈنگ میں میٹیریل میں کہاں کہاں یہ چوری اور کیا کیا کام گڑبڑ کر رہا ہے۔ لہذا فنکار جو ہوتے ہیں، جو فن سے جس کی واقفیت ہوتی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، لہذا فوراً سمجھ گئے۔ جس طرح سے وہ روکانا سمجھ گیا تھا کہ یہ پہلوانی کا فن محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاقت مجھے گرا رہی ہے، لہذا پورے میدان کے جادوگروں کو اس سمجھ میں بات آ گئی، یہ جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دکھائے، بلکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیر نہیں کیے وہ لوگ، ہمارے اور آپ کی طرح
سمجھیں گے، مشورہ کریں گے، ابھی دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ میں بدلتا ہے بیٹھتا ہے، پھر ہم پکے سچے مومن بنیں گے، پھر اللہ پر یقین کریں گے۔ ابھی رک جائیے، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کریں گے، ابھی رک جائیے، ابھی تو میری نوکری ہے، ابھی سرکاری عہدے پر ہوں، ابھی کیا کروں گا، رک جائیے۔ ذرہ برابر بھی کیا ہے، وہ جادوگر لوگ دیر نہیں کیے، حق سمجھ میں آ گیا فوراً قبول کر لیے۔ ہم اور آپ ایک مسلمان ہیں کہ برسوں لگا دیتے ہیں کہ حق کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے والا سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ پتھر دل نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن وہ جادوگر لوگ تھے، ابھی ان کا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں پڑا ہے، ابھی وہ کہیں جا کر کے کوئی بیٹھ کر کے دیکھے بھی نہیں ہے، بلکہ فوراً وہ سمجھ گئے اور سجدے میں گر گئے، دیر بھی نہیں کیے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب مہربان آپ نے ہمارے سامنے حق کو ظاہر کر دیا، اب تو بس ہم آپ پر ایمان لاتے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر ایمان لاتے۔ دیر کیے وہ لوگ، ہم لوگ کتنا دیر کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود بھی نمازی بننے کے لیے 40 سال لگاتے ہیں۔ کتنے؟ 40 سال۔ ابھی تو پڑھ رہا ہوں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو رک جائیے۔ حق ایک سمجھنے کے لیے کتنا وقت ہم لگا دیتے ہیں، پوری عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایک جادوگر لوگ ہیں جو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ کچھ بھی نہیں سنا، ایک چیز کو دیکھا، فوراً اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبر پر ایمان۔ اس لیے آج ہم لوگ کچے مسلمان ہیں، اور جو لوگ ابھی مسلمان ہو رہے ہیں وہ پکے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر کے پکے سچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی جو تحقیقات کے ذریعے سے جو دنیا میں ایک نئی نسل اور نئی آبادی مسلمانوں کو جو تیار ہو رہی، وہ بہت شاندار تیار ہو رہی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج تیار کریں گے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوگی اس وقت میں، اور وہ چھانٹیں گے تو کتنی تعداد نکلے گی ان مسلمانوں سے؟ لاکھوں کروڑوں کے بھیڑ میں کتنے نکلے گی؟ 12,000 نکلے۔ کتنے؟ جو مخلص مسلمان ہوں گے، اور انہی 12,000 کو لے کر کے وہ کہانا دجال سے لڑیں گے، جنگ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور یہ باطل جتنے آج پھر رہے ہیں سب کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی، ان کے ساتھ مخلص مسلمان۔ اتنی بڑی دنیا میں کتنی کی تعداد ہوگی؟ باقی وہی حال آج ہم لوگوں کا ہے۔ وہی مسلمان ہیں جو فجر کی نماز میں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، باقی کو کہہ دیجئے تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے نام پر تو ایک دبا ہے۔ وہی مسلمان ہیں جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مرضی پر چلتے ہیں، باقی اگر کوئی اپنی مرضی پر چل رہا ہو تو کہہ دیجئے تم مسلمان کے نام پر دھبا ہو۔ اور بات یہی ہے میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے وہ لوگ دیر نہیں کیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور ہر ایک عالم دین کہتا ہے، لاج رکھ لیجئے اسلام کا، اسلام کی قدر کر لیجئے، ایمان کی قدر کر لیجئے، اس کا کلمہ پڑھیں، اس کو رسوا مت ہونے دیجئے، ذرا اس کا خیال کر لیجئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ نام پر ہم لوگ آج دنیا میں مسلمان کہلاتے ہیں، اس کی قدر کیجئے، احترام کیجئے، اس کو کبھی بھی کسی طرح اپنی ذات سے بدنام نہ ہونے دیجئے۔ اتنا ضرور خیال رکھیے، ضرور خیال رکھیے اس دور میں اور اس فتنے کے زمانے میں، کہ ہماری وجہ سے ہمارا اسلام خراب نہ ہو، ہماری وجہ سے ہمارا اسلام بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے ہمارا اسلام رسوا نہ ہو، ہماری وجہ سے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ کو کل قیامت کے دن میں کسی طرح شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے اس کا خیال کیجئے۔ یہ ٹوپی، یہ لباس، یہ ساری چیزیں، اور یہ مسجد، یہ آنا اور جانا، یہ ساری چیزیں ہم نے اسلام کے نام پر اختیار کیا تو اس کی تو قدر کرنا ہے۔ ہاں اگر دنیا ہی بنانا ہے تو یہ لباس اتار دو، یہ حالیہ بدل دو، یہ نام اور سسٹم کو ختم کر دیجئے، پھر چاہے جو کچھ کر لیجئے، پھر پوری دنیا آزاد ہے، حلال بھی لائیے، حرام بھی لائیے، شراب بھی پیجئے، کباب بھی کھائیے، ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
کوئی آپ کو نہیں بولے گا، لیکن جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ کے نام پر نکاح پڑھتے ہیں، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر رشتے کرتے ہیں، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر میں آپ مسلمان کہلاتے ہیں، غیروں کے سامنے آپ کو اسلام سمجھا جاتا ہے، تب تک کہ لاج تو رکھ لینا چاہیے، نہ کہ اس کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پہلے وہ حضرت اورنگزیب کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے نا، جو بہروپیہ مسلمانوں کا لباس پہن لیا تھا نا، اور خاص کر کے ولی کا لباس پہنا تھا۔ کس کا؟ اولیاء اللہ کا جو خاص حلیہ ہوتا ہے۔ آیا تھا وہ بہروپیہ کا مطلب وہ کبھی عورت بن جاتا تھا، کبھی مرد بن جاتا تھا، کبھی یہ کپڑا کبھی وہ کپڑا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بہت اونچے درجے کے انسان، ایک مرتبہ کہا کہ ارے بادشاہ کبھی بھی آپ مجھے انعام نہیں دیتے ہیں، سنا آپ بڑے سخی، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی انعام نہیں دیا۔ کہا کہ کیوں دوں تم کو انعام، تم کو تو میں پہچانتا ہوں، تم کو ایسا کرتب دکھا دے کہ میں تجھے نہ پہچانوں، پھر دیکھو انعام خوب دیتا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اس بادشاہ کو پھنسانا ہے۔ کیا کیا؟ وہ ایک حلیہ اختیار کیا۔ ساری تجارت فیل ہو جائے تو ایک تجارت آج کل فیل نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ عامل کامل کی تجارت۔ تعویذ کی دکان کھول دیجئے، بغیر بلائے گاہک آ جائیں گے۔ جنگل میں بیٹھ گیا ایک دم بالکل موٹے تسبیح کے دانے لے کر کے۔ ہندوستانی مسلمان ایسے عقیدت کے کمزور پہنچ گئے، سب لوگ بھیڑ، کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، پورا دلی میں ایک چکر اور چرچا۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کو ایک پریشانی تھی، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشانی، ایک ملک کے حصے میں ان کو ایک پریشانی تھی ملک کی اعتبار سے۔ تو اپنے خاص جو خادم تھے اسی سے کہا تھا کہ اس وقت میں کون خاص ولی ہے، تجھے کوئی تجربہ ہے؟ کہا کہ حضرت ابھی ایک نیا ولی ظاہر ہوا ہے۔ کہاں؟ اور وہ بہت بھیڑ ہے اس کے پاس۔ کہا کہ اس سے ملنے کی کیا شکل؟ کہا کہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ کہا کہ پھر تو جاؤ، جلدی جاؤ، میرے لیے ٹائم لے کر گیا۔ اب وہ گیا خادم اور جا کر کے وقت لیا، کہا کہ سوچ کر کے تجھے ٹائم دوں گا۔ ایک دن لگایا اس نے۔ کہا کہ مچھلی اب کہاں ہے؟ ٹائم ملا، حضرت آپ کے لیے فلاں فلاں وقت میں۔ اب حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ خود تہجد گزار، صاحب نسبت، وقت کا ولی، ایسا بادشاہ ہندوستان میں اب تک کے نہیں آیا۔ بن سور اپنی تیاری کے ساتھ ان کے لیے خاص ہدیہ تحفہ لے کر کے پہنچے۔ کیا ہدیہ تحفہ؟ سامنے جگہ ملی، ان کا نمبر آیا تو کیا بات ہے بادشاہ؟ بول، یہ پریشانی ہے مجھے، اپنی پوری پریشانی۔ کہا کہ جاؤ دعا کر دیتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ خوش ہو گئے، ہدیہ نکالے، یہ لے لے۔ اٹھ کر کے کہا اٹھا کر کے تم بھی یہاں سے نکلو جلدی، اور یہ ہدیہ بھی لے جاؤ۔ کیا تم سمجھ لیا ہے ہم ہدیہ لے کر کے دعا کرتے ہیں کیا؟ اگر ہدیہ دو گے تو دعا لے لوں گا۔ تو حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ سمجھے کہ یہ سب سے پہنچا وہ بزرگ ہے، آج تک تو ایسا دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ ہدیہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، اس میں تب تو دعا کام آئے گی، اور اگر ہدیہ رکھ لوں گا تو دعا کام نہیں آئے گی۔ اٹھو یہاں سے، چلو۔ ذرا دو تین جملے سخت بولے تو حضرت بہت متاثر ہو کر کے اپنے خادم سے کہنے لگے واقعتاً یار یہ بہت پہنچا ہوا بنا، آج تک تو ایسا دیکھا نہیں تھا۔ بس پہنچے ہیں، دوسرے دن یہ بھی پہنچ گیا۔ کہا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر مجھے انعام دیجئے۔ کہا کہ کیا انعام؟ کہا کہ کل دعا کے لیے میرے پاس آئے تھے نا، میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سنیے، یہ قصے سنانے کے بعد جو اصل بات کہنی وہ یہ کہنی، میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ جی رہے ہیں کس کے نام سے؟ مسلمان کے نام سے۔ دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ نمازی ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا تو سمجھ رہی ہے مسلمان، اسلام والا، کلمے والا، یہ تو سمجھ رہے۔ کہا کہ تم ہی تھے؟ کہا کہ ہاں میں ہی تھا جو دعا کے لیے آپ آئے تھے۔ کہا کہ بیوقوف بہروپیہ، تمہارے لیے تو اتنا ہدیہ لے کے گیا تھا کہ زندگی بھر مانگتا تب بھی اتنے نہیں مانگ سکتا تھا، خوشی میں دے رہا تھا، کیوں تم ٹھکرا دیا؟ لے لیا رہتا، مزے سے کھاتا پیتا۔
کہا کہ وہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ بہت بڑی ہدیہ ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے، میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، لیکن اورنگزیب علیہ الرحمہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جس لباس اور جس حلیے میں تھا یہ اللہ کے ولیوں کا حلیہ تھا۔ اگر میں اس نقشے پر، اس حلیے پر اگر میں یہ سودا بازی کر لیتا، میری روٹی تو چل جاتی لیکن اللہ کے ولی بدنام ہو جاتے، اس لیے میں نے نہیں لیا۔ ہم کو آپ سے انعام چاہیے، چاہے آپ 1 سکہ دیں یا 2 سکہ دیں، یہ میرے لیے خوشی ہے۔ ہم اتنی بڑی رقم اور ہدیے لے کر کے اللہ کے ولیوں کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ آج ہم لوگ مسلمان ہو کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر کے ہم لوگ دین و شریعت کے بدنام کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی کب سمجھیں گے بھائی؟ کب سمجھیں گے اسلام کو؟ کب سمجھیں گے ایمان کو؟ کب سمجھیں گے اللہ کو؟ کب سمجھیں گے اللہ کے رسول کو؟ جب تخت پر جنازہ رکھ دیا جائے گا تب، جب غسل کا محتاج ہو جائیں گے تب، جب کفن کے کپڑے پہنا دیں گے لوگ تب، جب وہ کھاٹ پر ڈال کر کے ذرا پھولوں کا ہار ڈال کر کے مسجد میں لے آئیں گے تب، جب امام صاحب کھڑے ہو کر کے 4 تکبیر بول دیں گے تب اٹھ کر کے سمجھیں گے۔ پھر کب سمجھیں گے؟ جب منو مٹی کے نیچے لوگ دبا کر کے چلے آئیں گے تب۔ کب سمجھیں گے؟ جب 3 سوال اور جواب کا معاملہ آئے گا تب۔ کب سمجھیں گے؟ ابھی سمجھنا ہے، اور سمجھ کر کے دیر مت کیجیے، توبہ میں دیر نہ کیجیے، اللہ کو پہچاننے میں دیر مت کیجیے، اسلام کو حق سمجھنے میں دیر مت کیجیے، قرآن کو سمجھنے میں دیر مت کیجیے، نیکی کرنے میں دیر مت کیجیے، فوراً قبول کر لیجیے۔ جس طرح سے ایک سانپ کو دیکھ کر کے کیا ہوا؟ پورے جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم۔ اب سوچو فرعون کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ فرعون بخلا گیا، فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تم لوگوں کا آپس میں سیٹنگ تھی کیا؟ لگ رہا ہے کہ موسیٰ نے تم کو سکھا دیا اور تم نے وہی کام کیا جو اس میں شکست تھی، اور تم نے ایمان ہمارے کہنے سے پہلے تم نے لے آیا۔ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، تجھے کھجور کے درختوں پر سولی پر لٹکاؤں گا، تمہیں یہ کروں گا، فلاں فلاں کروں گا۔ حضرت آسیہ ادھر پل پل کی خبر لے رہی، کیا کر رہی ہیں؟ پل پل کی خبر لے رہی ہو۔ جب اس کو بھی معلوم ہوا کہ بس کامیاب ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شکست ہو گئی فرعون اور اس کے لشکروں کو، تو وہ بھی دیر نہیں کی، فوراً ایمان کا اظہار کر دیا، اور وہ بھی کہی کہ اے فرعون میں بھی موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتی ہوں اور اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ دیر نہیں کی، کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا، اب تو بالکل ایمان لانا ضروری ہے، اب اگر دیر کیے تو پھر نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرعون کے ہاتھ سے سب نکل گیا، کیا ہوا؟ سب نکل گیا۔ تو ایسے حالات میں فرعون بہت بخلایا، جس طرح سے آج لوگ بخلا گئے ہیں باطل کو۔ آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسلام کی ترقی کی بنیاد پر، وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ مسلمان آج بھی اپنے دم خم پر میں وہ قائم ہے۔ وہ اندر سے اپنے اندر میں ایک احساس کمتری میں مبتلا ہے، چاہے کہیں کبھی ہو باطل، وہ اس احساس میں ہے کہ آخر یہ مسلمان کیوں نہیں ختم ہو رہے، ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، آخر ان کے مدرسے کیوں نہیں بند ہو رہے، ہم تو اتنے قانون پر قانون لگا رہے ہیں، ہم ان کی مسجدوں کو مسجد کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی مسجدیں بننا بند نہیں ہو رہی ہے، ان کے اندر میں ایک مایوسی کی کیفیت نہیں آ رہی ہے، لہذا وہ اندر سے بہت پریشان ہیں۔ اسی لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں چاہیں جو کچھ کرتے ہیں، وہ فرعونی نظام کو لا رہے ہیں۔ لہذا فرعون اپنے حالات پر بے قابو ہوا اور سب کو سزا کا اعلان کیا، اور جو سامنے آئے لوگ، حضرت آسیہ ایمان لائی تو ساتھ ساتھ ان کے خادمہ کہنے لگی آپ اگر ایمان لائیں تو ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ صحبت کا اثر کیا ہوا؟ خادمہ، اس کا نام مشاطہ تھا، کیا؟ تو فرعون دونوں پر ظلم کیا، خوب ظلم کیا،
جب یہ معلوم ہوا کہ آسیہ بھی ایمان لے آئی اور ہم سے رشتہ ختم، تو اس نے اعلان کیا کہ اس کو دیوار میں میخیں لگا کر کے کیا کرو، لگا دو دیوار میں، اور پتھر اوپر سے مار کر کے اس کو ہلاک کر دو، اس کے کپڑے اتار دو۔ لہذا وہ سب کچھ کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ حضرت آسیہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، میرے رب مجھے بچا لیجئے اس فرعون کے ظلم سے اور بے آبرو ہونے سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جنت ہتھیلی پر دکھائے اور فوراً ان کی روح قبض کر لیے اور فوراً اللہ نے ان کو جنت دی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کی ایک رائے ہے اور علماء اس پر اتفاق بھی کرتے ہیں، علماء کا حدیث کی روشنی میں، کہ جب حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو رہی تھی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ الکبریٰ، جا رہی ہو جنت میں آسیہ ملے گی، اپنی سوکن کو سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں، میرے موجودگی میں آپ نے تو کسی سے نکاح نہیں فرمایا؟ پھر اس کا کہا کہ ہاں، آسیہ کا نکاح اللہ جنت میں میرے ساتھ کرے گا، اس لیے وہ بادشاہ کو ٹھکرائی تو اس کا بدلہ اللہ محمد الرسول اللہ سے دے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہی مشاطہ جو اس کی خادمہ تھی، جلتے ہوئے بھلتے ہوئے آگ میں ڈال دی اس کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی، پک گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہڈیاں لوگ دفن کیے۔ یہی فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے قریب قریب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہاں سے جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں فرعون آسیہ کی وہ باندھی مشاطہ اور اس کی بیٹی کی یہاں پر ہڈیاں دفن ہے، وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، جس نے دنیا اور دنیا کی چاہت کو ٹھکرایا، اللہ سے محبت کی، اللہ اس کو انعام بہت بڑا عطا فرمایا۔ لہذا فرعون نے اپنے ظلم کا انتہا کر دیا۔ اس کا ذکر قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي، اے لوگو، اے جادوگرو، ہم نے تم کو انعام کے ساتھ بلایا تھا اور تم نے ہم سے پوچھے بغیر موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آیا، اب تجھے ہم کاٹیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، لٹکا دیں گے، سولی دیں گے، جو کچھ کرنا خوب کریں گے، تجھے پتہ چلے گا میں ہوں کون۔ کیا جواب دیے وہ لوگ؟ ہم ہوتے تو کیا ہوتے، ہاتھ جوڑ لیتے، بدل جاتے، کچھ ہو جاتے، لیکن کیا جواب دیے؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ کیا ایمان تھا! فوراً کہنے لگا ہے فرعون، اب تیرا اثر مجھ پر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب تو میں حق دیکھ لیا، اب تو پیغمبر کے ہاتھوں سے اللہ نے حق دکھا دیا، اب تم کو کیا کرا؟ میں اس رب کائنات جس نے مجھے پیدا کیا وہ حق دکھا دیا اور کلمہ پڑھ لیا، اب تم کو جو کچھ فقضی ما انت قاض، جو کچھ تم کرنا چاہو کر لو، ہم اب اس کلمے سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ، یہ ایمان والے تھے۔ یہ واقعہ اللہ اسی لیے بتا رہا ہے، اسی لیے قرآن میں سنا رہا، اسی لیے قرآن میں ذکر کیا، تاکہ آنے والے حالات میں اگر تمہارے سامنے دنیا کا ایسا نقشہ آ جائے، بچے قتل کر دیے جائے، بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چتھیڑے بن جائے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر بھی یاد رکھنا اللہ کو مت چھوڑنا، مت چھوڑنا۔ فقضی ما انت قاض، فرعون کیا کرنا ہے کر لے۔ یہی جواب تھی کس کے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا، سیم اسی طرح جواب۔ ابو جہل نے تمام تدبیریں کر لی، شوہر کو چوراہے پر لٹکا کر کھمبے سے باندھ دیا، بیٹے کو باندھ دیا، مرواتا تھا، پٹائی کرواتا تھا، تھپڑ کھلاتا تھا، گرم گرم دھوپ میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رکھتا تھا، آسیہ کو ادھر سے سامنے لایا جایا کرتا تھا تاکہ وہ دیکھ کر کے اپنے شوہر سے اور اپنے بیٹے سے التجا کر لے، کچھ بھی کر لے، ایمان کلمہ بدل لے۔ آسیہ حضرت سمیہ کو بھی بہت تکلیف دیا، آخر میں یہی جواب، اے ابو جہل، تم کو جو کچھ کرنا کر لے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کے کلمہ نہیں چھوڑوں۔
نہیں چھوڑو گے، کیا کرنا کر لے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایک بار نہیں 1000 بار اللہ مجھے پیدا کرے اور تمہیں یہ طاقت دے دے کہ مجھے تم ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو، پھر بھی میری ایک ایک بوٹی سے یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا ایمان اور کفر کیا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہودیت، عیسائیت اور کفر کیا ہے اور مسلمان ایمان والے کیا ہیں۔ اللہ کی توفیق، اس کی مہربانی اور اس کی شان ہے کہ آج ہم لوگوں کو اللہ نے سجدے کی توفیق دیا ہے، کلمے کی توفیق دیا ہے، جمعہ پڑھنے کی توفیق دیا ہے۔ قدر کر لیجئے، قدر کر لیجئے۔ ابو جہل بھی غصہ ہوا تھا اور 2 اونٹ لائے، ٹھیک ہے تمہاری طرف سے اگر یہ ہے کہ کیا کرنا کر کے دکھاتا ہوں۔ کیا ظلم کیا اس شخص نے، 2 اونٹ لائے، دونوں پیروں میں باندھ دیا، ایک کو ادھر چلایا ایک کو ادھر چلایا، اور حضرت سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ نہ چھوڑے۔ آج تو ہم لوگ کھاتے پیتے چھوڑ دے رہے ہیں، آج تو ہم لوگ کھاتے پیتے عمل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تبھی تو جب حرم پاک کی توسیع ہو رہی تھی اور جہاں حضرت سمیہ اور اس کے کچھ ایسے لوگوں کی تدفین جہاں پر ہوئی تھی، قبریں موجود تھی، جب وہاں بڑی بڑی مشینیں وہاں پہ پہنچی تو ایک شخص کو خواب میں دیا، اللہ کے رسول خبردار یہاں کھدائی نہیں کرنا، یہاں حضرت سمیہ کی قبر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض ہی کرنا ہے کہ یہ جواب کتنا مضبوط دل کا ہے۔ فقضی ما انت قاض، کیا کرنا ہے کر لو، تم بھی دنیا سے جاؤ گے، ہم بھی دنیا سے جائیں گے۔ قتل کرنے والا بھی نہیں رہا ہے، مقتول بھی نہیں رہا ہے، دنیا بنانے والا بھی نہیں رہا ہے، دنیا چھوڑنے والا چھوڑ کر کے ہر حال میں چلا گیا۔ فقضی ما انت قاض، اے فرعون کیا کرنا کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ ایک جملہ اور بولا کہ اسی دنیا میں تم کچھ کر سکتے ہو، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا یہاں کے علاوہ کوئی وہاں کچھ کرے گا؟ باپ سے بھی ایک نیکی مانگو گے تو نہیں ملے گی، بھائی بہنوں سے بھی مانگو گے تو نہیں ملے گی، جس نے گناہ کرایا ہے اس سے بھی کہو گے آؤ ذرا سپورٹ کرو، وہ بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک جملہ اور لائے ان لوگوں نے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون تم کو دنیا میں طاقت ہے، دنیا ہی میں تم میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہو، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یقین اگر ہو جائے ہم کو اور آپ کو کہ جو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا، اسی دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو سب اللہ کا ہے، وہاں کسی کا نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اور پھر وہ لوگ دعا کتنی پیاری دعا کرتے ہیں سارے جادوگر، انما آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ اے میرے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئیں، لیغفر لنا، ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جانتے تھے میں نے پہلے بہت نافرمانی کی ہے، بہت نافرمانی کی ہے، اس لیے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے گا، باقی نہیں رکھیے گا کہ کل پھر اس سوال لوٹ کر کے آئے۔ یہی وہ تو چیز تھی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے ہاتھ کو کھینچ لیا، کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات، کیا یہ کلمہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں سارے معاف ہو جائیں گے، بڑا ہے گناہ وہ بھی معاف، بڑا ہے گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول بہت بڑا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا گناہ ہے ذرا بتا تو، زنا، چوری، قتل، کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول 100 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے۔ کیا اس کلمے میں اتنی طاقت پاور ہے کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول رو پڑے اور تھوڑی دیر جواب دینا نبی کو مشکل ہو گیا۔ اللہ سمجھا کہ کہیں میرے نبی کچھ نہ جواب دینے میں دیر کرے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے۔ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دحیہ کلبی سے کہہ دیجئے اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ ادھر یہ پڑھیں گے ادھر سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس کلمے کا انعام اور اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے فرمایا کہ یہ دحیہ کو میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اب تم بھی جب بھی نبی کی خدمت میں انسانی شکل میں جانا تو دحیہ کلبی کی شکل میں جانا۔ یہ کلمے کی بنیاد ہے، اس کی برکت ہے، اس کی طاقت ہے۔ یہ لوگ دعا کرتے انا آمنا، اے میرے پروردگار ہم ایمان لے آئے آپ پر، موسیٰ ہارون پر،
آپ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے گا۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، ہم کبھی گناہ، سحر، جادو یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تیرے پاک پیغمبر کے سامنے مقابلے کے لیے آنا نہیں چاہ رہے تھے، اس نے مجھے فرعون نے زور و زبردستی کے ساتھ لایا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیں معلوم ہے اللہ آپ ہی ہمیشہ کے لیے ہیں اور خیر ہی باقی رہے گا۔ فرعون کیا کہا تھا؟ تم کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کیا کروں گا اور میرے پاس میں کتنی طاقت ہے۔ ان لوگوں نے کہا خیر ابقا، ساری خیر باقی رہنے والی کون ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اے میرے اللہ مجھے معلوم ہے جو مجرم بن کر کے آپ کے پاس آئے گا اس کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، نہ جینا نہ مرنا، جس حال میں اللہ ڈال دیا۔ اب موت مانگیں گے پھر بھی موت نہیں ملے گی۔ لا وَمَن یَأْتِ مُؤْمِنًا، اے میرے اللہ یہ بھی مجھے معلوم ہے جو ایمان کی حالت میں اور اچھے اعمال کے ساتھ آپ کے پاس جو آئے گا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں جنت میں۔ جنات عدن، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوئی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ اچھے پاکیزہ لوگوں کے لیے بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دونوں باتیں سن، آج ہم سب کو یقین ہے نا مرنے کے بعد، یا مرنے پر یقین نہیں ہے؟ کتنا بھی کچھ کر لیں گے ہے طے ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کا چکر کاٹ لیجئے، سب سے پوچھئے موت، کہے گا مرنا ہے۔ یہی ایک دوا ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے دنیا۔ باقی اللہ کو کہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، رسول کو کہا ٹھیک نہیں، قرآن کو کہا ٹھیک نہیں، سورج بھی ذرا ٹیڑھا میڑھا نکلتا ہے، چاند بھی ذرا کالا پیلا ہے، ستارے بھی ذرا ٹھیک نہیں، آسمان بھی ذرا اس رنگ کا ہے، زمین بھی بالکل ایسی ہے، ہر ایک کا منکر۔ لیکن دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے پوچھئے موت، ہاں ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس کا تسلیم پوری دنیا کرتی ہے، اور کیوں نہ کرے گی؟ اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں سوا اللہ کے۔ لہذا مرنا طے ہے تو وہاں کتنی جگہ ہے؟ کچھ اور بنا لیے؟ نہیں، دو ہی جگہ۔ وہی یہ ساحر لوگ، جادوگر لوگ جو ایمان لائے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ دو ہی جگہ اللہ آپ کے پاس میں، ایک کا نام جہنم، ایک کا نام جنت ہے، اللہ ہم کو دینا جنت، دینا جہنم سے بچا لینا۔ یہ ہے جادوگروں کا اور وہ لوگوں کی قربانیاں ہیں میرے بھائیو بزرگوں، کہ کس طرح سے فوراً وہ حق کو سمجھ لیے۔ ہم لوگ حق کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جلدی سمجھیے، جلدی سمجھیے، نماز کو نماز سمجھ لیجئے، قرآن کو قرآن سمجھ لیجئے، حلال کو حلال سمجھ لیجئے، ظلم کو ظلم سمجھیے، باطل کو باطل سمجھیے، یہ جلدی سمجھیے، اس میں دیر نہیں کیجیے، چکھنے کی کوئی چیز نہیں، یہ ذائقے کی کوئی چیز نہیں، دیر کریں گے اتنے ہی گناہ اور بربادی لازم آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ حق کو بے سر و سامانی کے ساتھ رکھا ہے، لیکن کامیابی ضرور اس میں ہے۔ آج پوری دنیا کی نگاہ ایسے لوگوں کی طرف اٹھ رہی ہے جن کے پاس میں نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ چھت ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ طاقت اسی کے پیچھے، اسی لیے تبھی تو ان کے پیچھے لگے ہیں، اور جو عیش و آرام کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں لگ رہے۔ خزانہ تو وہاں ہے، ایمان وہاں ہے، وہاں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں۔ اسی لیے سب کی ذہن و دل و دماغ کہاں اٹک کے ہیں؟ ان غریبوں کے پاس میں ہے۔ اس لیے باطل کی چمک دمک سے کبھی اپنے ایمان اور اسلام کو کمزور نہ کیجیے۔ دوسری بات، نام کلمے کے لے کر کے اسلام کو بدنام مت کیجیے، لباس اسلام کا پہن کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کیجیے، نام اسلام اور مسلمانوں کا رکھ کر کے غیر و یہود و نصارہ کا کام مت کیجیے، بلکہ ہمیشہ ایمان اور اسلام کا پورا خیال رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے،
باطل کا چاہے جتنی طاقت اپنے اندر رکھتا ہو، ایک دن اس کو بھی مرنا ہے اور اس کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہذا مجرم بن کر کے جائیں گے تو ٹھکانہ جہنم، مومن بن کر کے جائیں گے تو ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو پکے سچے مومن مسلمان بنائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے، خطا کار بندے، بھٹکے ہوئے بندے، دنیا کے ادھر ادھر باطل طاقتوں کی طرف ذہن و دماغ لگانے والے، بہت گناہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جانے انجانے نہ جانے کتنے گناہ کیے، کر کر کے ہم بھول گئے ہیں۔ اے اللہ تو نہیں بھولنے والا ہے، تیرے فرشتے نہیں بھولنے والے ہیں۔ اے اللہ تو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی اس وقت مایوسی سے بچا لیجیے، اپنی خاص رحمتوں سے نوازیے، دل میں ایمانی طاقت اور قوت، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے، پیارے آقا کی سیرت اور سنت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یقیناً ایمان بڑی قیمتی دولت ہے اللہ، اس کی حقیقت تو ہم یہاں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ آنکھ بند ہوگی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اسلام پر جینے مرنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنا بنا کر کے رکھیے، پیارے نبی کی سنت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، بے نمازی کو نمازی بنا دیجئے، نمازیوں کو پابند نماز بنا دیجئے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی جب آپ توفیق دے دیں گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا بہت آسان۔ یا ارحم الراحمین اس پورے مجمع کو قرآن کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ خاص رحمتیں نازل فرمائیے، قرآن پاک کی اس بابرکت مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان حضرات اور ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو رہنا سہنا جینا نصیب فرمائے جن کو آپ اس دنیا میں پسند کرتے ہیں، جن کے اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ جن کے کام سے آپ خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت، ان سے ملنا جلنے سے ہم سب کو بچائیے جس سے آخرت برباد ہو جائے، موت سخت ہو جائے، آپ ناراض ہو جائیں، دین بدنام ہو جائے، اسلام بدنام ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اس قرآن کریم کی مجلس کو قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سنے وقت لگائیں، اے اللہ یقیناً آپ کی محبت اور قرآن کی محبت میں لگائے، اس کا صلہ اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائیے، روزی کی کمی کو دور فرما دیجیے، برکتیں رحمتیں نصیب فرما دیجیے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ، صحت ہے تو نمازیں بھی اچھی ہوتی ہے، صحت ہے تو کمانا بھی اچھا ہوتا ہے، صحت ہے تو کھانا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ صحت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہر ایک بیماروں کے لیے صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ باطل طاقتوں کی کمزوریاں تیرے ہاتھ میں، اللہ ان سب کو کمزور بنا دیجیے۔ اے اللہ ان مسلمان بھائی بہنوں کو اللہ مدد فرمائیے، اللہ جو لوگ ان سے مقابلے میں ہیں، ان کے زد میں ہیں اللہ، اور جن کے ایمان اور اسلام کی اہمیت کی بنیاد پر جو لوگ مارے جاتے ہیں، شہادت نصیب ہوتی ہے، اللہ اور جو بچے ہوئے سب کو اللہ تو اپنے فضل و رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، ان کے دکھ تکلیف کو دور فرما دیجیے، کھانے پینے کا انتظام فرما دیجیے، صبر اور استقامت اور حوصلہ عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ بہت کچھ مانگنا ہے تیرے ہی سے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔